کیا افغانستان کا روایتی گیٹ وے کردار ختم ہو رہا ہے اور کیا پاکستان ایک نئی معاشی شاہراہ کے ذریعے خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ آج کا ویلاگ اسی اہم جغرافیائی اور معاشی تبدیلی کے گرد گھومتا ہے۔ تو ناظرین، حالیہ دنوں میں ایک نہایت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں پاکستان، کرغزستان اور چین کے درمیان ایک نئی ٹرانزٹ ٹریڈ راہداری کے قیام پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اس پیش رفت نے نہ صرف خطے کے اقتصادی سیاست کو متحرک کر دیا ہے بلکہ افغانستان کی عبوری حکومت کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، جو خود کو وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان میں ایک قدرتی تجارتی پل سمجھتی رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نئی راہداری آخر ہے کیا اور اس کا روٹ کیا ہوگا۔ یہ مجوزہ کوریڈور بنیادی طور پر چین کے مغربی صوبے سنکیانگ سے شروع ہوگا، جہاں سے یہ کرغزستان میں داخل ہوگا۔ کرغزستان سے یہ راستہ یا تو براہ راست چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک سے جڑ جائے گا، یا پھر چین کے ذریعے پاکستان کے شمالی علاقوں یعنی گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا ملک کے اندر داخل ہوگا۔ اس کے بعد یہ شاہراہ پاکستان کے مرکزی تجارتی راستوں، موٹر ویز اور ریلوے نیٹ ورک سے ہوتی ہوئی آخرکار کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں تک پہنچے گی۔ یعنی ایک ایسا مربوط نیٹ ورک جس میں سڑک، ریل اور ممکنہ طور پر لاجسٹک ہب شامل ہوں گے، جو وسطی ایشیا کو براہ راست بحیرہ عرب سے جوڑ دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس راہداری کی شکل کیا ہوگی؟ یہ صرف ایک سڑک نہیں ہوگی بلکہ ایک مکمل اقتصادی کوریڈور ہوگا۔ اس میں کسٹم فیسیلیٹیشن، بارڈر کراسنگ پوائنٹس، ویئر ہاؤسنگ، ڈیجیٹل ٹریڈ سسٹمز اور لاجسٹک سینٹرز شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ توانائی کے منصوبے، فائبر آپٹک کنیکٹیوٹی اور صنعتی زون بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ گویا یہ راہداری صرف تجارت کا راستہ نہیں بلکہ ایک معاشی نظام ہوگی جو پورے خطے کو ایک دوسرے سے جوڑ دے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ کن ممالک کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ کرغزستان کے لیے یہ گیم چینجر ہوگا، چونکہ یہ ملک لینڈ لاکڈ ہے۔ اسے سمندر تک رسائی کے لیے ہمیشہ دوسرے ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس نئی راہداری کے ذریعے اسے براہ راست کراچی کی بندرگاہ تک رسائی ملے گی، جس سے اس کی برآمدات اور درآمدات کی لاگت کم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور قازقستان بھی اس نیٹ ورک سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ان ممالک کی معیشتیں زیادہ تر توانائی، معدنیات اور زرعی مصنوعات پر مشتمل ہیں۔ جب انہیں سستا اور تیز تر راستہ ملے گا تو ان کی عالمی منڈیوں تک رسائی بہتر ہو جائے گی۔ چین کے لیے یہ ایک اسٹریٹجک قدم ہے۔ وہ اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت نئے تجارتی راستے کھولنا چاہتا ہے۔ یہ راہداری اسے وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک مضبوط پل فراہم کرے گی اور اس کے مغربی علاقوں کی ترقی میں بھی مدد دے گی۔ اب آتے ہیں کہ افغانستان کی اس میں تشویش کیا ہو سکتی ہے۔ افغانستان جغرافیائی طور پر ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں سے صدیوں سے تجارتی قافلے گزرتے رہے ہیں، وہ شاہراہ ریشم ہو یا جدید دور کے ٹرانزٹ روٹس۔ افغانستان ہمیشہ ایک کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے، لیکن اس نئی راہداری کے باعث یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ وسطی ایشیا کی تجارت افغانستان کو بائی پاس کرتے ہوئے چین اور پاکستان کے راستے ہونے لگے گی۔ اس سے افغانستان کی ٹرانزٹ فیس، اقتصادی سرگرمیوں اور علاقائی اہمیت میں کمی آ سکتی ہے۔ اسی لیے افغان حکومت نے کرغزستان کو پرانے راستوں کی بحالی کی دعوت دی ہے تاکہ وہ اپنی حیثیت برقرار رکھ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ خطے میں اس سے کیا بڑی تبدیلی آئے گی؟ تو سب سے بڑی تبدیلی تو یہ ہے کہ تجارتی طاقت کا محور تبدیل ہو جائے گا۔ جہاں پہلے افغانستان ایک ناگزیر راستہ سمجھا جاتا تھا، اب چین پاکستان کوریڈور متبادل کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ تبدیلی صرف تجارت تک محدود نہیں رہے گی بلکہ سیاسی اثر رسوخ میں بھی تبدیلی ہوگی۔ جو ممالک تجارتی راستوں کو کنٹرول کرتے ہیں وہی علاقائی سیاست میں زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ راہداری علاقائی انضمام یعنی ریجنل انٹیگریشن کو بھی فروغ دے گی۔ وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور چین کے درمیان ایک مضبوط اقتصادی بلاک بن سکتا ہے جو عالمی معیشت میں ایک نئی طاقت کے طور پر ابھرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس موقع کی کیا ہے اس میں چیزیں۔ تو سب سے پہلے تو اسے ٹرانزٹ فیس کی صورت میں براہ راست آمدنی حاصل ہوگی۔ پھر وہ کنٹینر جو اس کے راستے سے گزرے گا وہ ملکی خزانے میں اضافہ کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ لاجسٹکس، ٹرانسپورٹ، ویئر ہاؤسنگ اور پورٹ سروسز جیسے شعبوں میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس سے نہ صرف معیشت کو تقویت ملے گی بلکہ مقامی سطح پر ترقی بھی ہوگی۔ تیسرا یہ کہ پاکستان اپنی بندرگاہوں، خاص طور پر کراچی اور گوادر کو ایک ریجنل ہب کے طور پہ پیش کر سکتا ہے۔
اگر یہ راہداری کامیابی سے چلتی ہے تو پاکستان خطے کا ٹرانزٹ ہب بن سکتا ہے۔ چوتھا، اس سے صنعتی ترقی کو بھی فروغ ملے گا۔ جب تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی تو صنعتی زونز، فیکٹریاں اور برآمدی یونٹس بھی قائم ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ پاکستان کو اپنے انفراسٹرکچر کو مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ سڑکیں، ریلویز، کسٹم سیکیورٹی اور عالمی معیار کے مطابق باقی چیزوں کو اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ علاقائی سیاست میں توازن برقرار رکھنا بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا، خاص طور پر افغانستان کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں۔ تو ناظرین، تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو قومیں راستے بناتی ہیں وہی منزلیں طے کرتی ہیں۔ آج پاکستان کے سامنے ایک ایسا ہی موقع ہے جہاں وہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک پل بن سکتا ہے، ایک ایسا پل جو وسطی ایشیا، چین اور جنوبی ایشیا کو جوڑ دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس موقع کو پہچان پائیں گے، اس کی قدر کر پائیں گے؟ کیا ہم اپنی پالیسیوں، منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے ذریعے اس خواب کو حقیقت میں بدل سکیں گے؟ فیصلہ آج ہوگا اور اثر آنے والی دہائیوں میں محسوس کیا جائے گا۔